ناظرین، ہسٹری کا سب سے ڈیسائیڈنگ مومنٹ اس وقت آ چکا ہے جس کا ایران پچھلے 30 سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ایران کی آئسولیشن اور انٹیمیڈیشن کا بالآخر خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ جو اس جنگ میں ریزسٹنس کے لیے، اس کی فتح کے لیے بہت فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ ناظرین، تاریخ کی سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ایران اور رشیا، دنیا کی گریٹ ترین پاور رشیا، وہ اسٹریٹجک کمپریہنسو پارٹنرشپ، پہلا دفاعی معاہدہ عملی طور پر سائن کرنے جا رہی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ رشیا اور ایران پہلے اپنی تاریخ کے پہلے دفاعی معاہدے کے اندر، جس کا نام کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ رکھا گیا ہے، جس کے تحت ہر طرح کی ملٹری ایڈ ایران کو ملے گی، جس کے تحت جنگی طیارے ملیں گے۔ یہ وہ معاہدہ ہے کہ ایران کی جو ساری پاور ہے وہ بوسٹ اپ ہو جائے گی اور ایران ایک بالکل مختلف ایران نظر آئے گا۔ یعنی آپ اس کو یوں ہی دیکھ لیجئے کہ اگر اسرائیل سے امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل کی پاور پیچھے کیا رہ جائے گی، اور جب امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے تو اس کی پاور میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایران کوئی اسرائیل کی طرح کا قبضہ تو نہیں ہے، اور وہ اپنے دم پر پوری طرح سے اس نے ریزسٹ کیا ہے ان پچھلے 40 سالوں کے اندر، اپنوں کو بھی ریزسٹ کیا ہے اور پورے ویسٹ کو بھی ریزسٹ کیا ہے۔ لیکن ایک گریٹ پاور جو اس کے ساتھ کھڑی ہونے جا رہی ہے، جو آج تک کوئی گریٹ پاور ایران کے ساتھ کھڑی نہیں تھی، وہ بالکل دور جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور ایران کے ساتھ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں پابند ہوگا رشیا ایران کے ڈیفنس کے لیے، اس کو ملٹری سپورٹ دینے کے لیے۔ تو خطے میں 180 ڈگری کی تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ خطے کا جو سارا پاور بیلنس ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ روس ایک معاہدے میں پابند ہونے جا رہا ہے، اس کو ملٹری ایڈ دینے کے حوالے سے، اس کو سپورٹ دینے کے حوالے سے، اور کسی بھی ایکسٹرنل انٹرفیرنس کے اندر اس کی جو ہے وہ مدد کرنے کے حوالے سے۔ تو ایران کہ یہ سپورٹ براہ راست، چونکہ ایران کا اسلحہ، ایران کی اکانومی براہ راست سپورٹ کر رہی ہے ریزسٹنس کو، تو یہ براہ راست اثر انداز ہوگی گراؤنڈ پر جو ریزسٹنس لڑ رہی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اگر ایران کمزور ہوتا ہے، اگر ایران ٹوٹتا ہے، اگر ایران کو نقصان ہوتا ہے، تو پھر یہ ریزسٹنس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو ایران کی مضبوطی بیسیکلی ریزسٹنس کی مضبوطی ہے۔ تو یہاں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ والا فیصلہ، تاریخ کا دہائیوں کے اوپر مبنی یہ بہت بڑا فیصلہ سامنے آ رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، تمام جو واقعات ہو رہے ہیں وہ تمام بہت ہسٹورک ہیں۔ ہم بہت ایسے ٹائم سے گزر رہے ہیں جو صدیوں کے بعد ٹائم آتے ہیں۔ کم سے کم 200 سال کے بعد، جیسے چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ 200 سال کے بعد یہ وہ لمحہ آیا ہے جب ہم اتنی بڑی تبدیلیوں سے گزر رہے ہیں۔ دنیا میں ایسی تبدیلیاں کم آتی ہیں، تو اس لیے جو کچھ آپ وٹنس کر رہے ہیں یہ سب بہت ہسٹورک ہے، اور یہ سب بہت بھیانک بھی ہے، اور یہ سب بہت خطرناک بھی ہے، کیونکہ دنیا جب بھی ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزرتی ہے وہ ہمیشہ ہی نازک پیریڈ ہوتا ہے، اور دنیا کی تاریخ ناظرین گواہ ہے کہ جب بھی ٹرانزیشنل پیریڈ آتا ہے تو وہ جنگیں لے کر آتا ہے، وہ تباہی لے کر آتا ہے۔ اب ناظرین، خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو انتظامیہ بنائی ہے اس کے بعد مزید کلیئرٹی آئی ہے۔ یعنی سوال یہ تھا نا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا ہوگا، تو ہم نے کہا تھا 2 دن 4 دن گزریں گے، اور ساری دنیا انتظار کر رہی تھی کہ جب ٹرمپ اپنی انتظامیہ کے اہم عہدے اناؤنس کرے گا کہ وہاں پر کون لوگ آئیں گے۔ خود ٹرمپ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، جو انتظامیہ آتی ہے، جو سیکرٹری آف ڈیفنس آتا ہے، جو سیکرٹری خارجہ آتا ہے، جو باقی سی آئی اے ڈائریکٹر، پینٹاگن کی لیڈرشپ، یہ سب بتاتے ہیں کہ وہ انتظامیہ، اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ٹرمپ نے ناظرین اپنی انتظامیہ اناؤنس کر دی ہے، اپنے اہم عہدیداران اناؤنس کر دیے ہیں، اور خبر ناظرین یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام ایران اور چائنا ہاک ہیں۔ یعنی ہاک سے مراد ہوتا ہے مار دھاڑ جنگیں کرنے والے، فورس کا استعمال کرنے والے، وہ لوگ جو نیگوسیشنز کے اوپر، پولیٹیکل پروسیس کے اوپر بلیو نہیں کرتے، بلکہ جنگوں، مار دھاڑ اور ملٹری پاور استعمال کرنے کے اوپر بلیو کرتے ہیں، ان کو ہاکش کہا جاتا ہے۔ تو ایران اور چائنا ہاکش، تمام کے تمام عہدیداران یہاں پر لائے گئے ہیں، اور الٹرا پرو اسرائیل، وہ تمام لوگ جو الٹرا پرو اسرائیل ہیں، پرو اسرائیل نہیں، الٹرا پرو اسرائیل، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ یہاں پر لا دیے گئے ہیں۔ اور یورپ سے ناظرین بڑی خبر یہ آ رہی ہے، نیٹو نے یہ اناؤنس کیا ہے اور یورپ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اگر ٹرمپ امداد بند کرتا ہے یوکرین کے لیے تو پھر یورپ فنڈ کرے گا یوکرین کی جنگ کو، اور کسی طور پر یوکرین کی جنگ کو روکا نہیں جائے گا۔ یہ یورپ اور نیٹو کی جانب سے اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے، تو وہاں پر ایک الگ کرائسس پیدا ہو گیا۔ یعنی جو ایک چیز کلیئر تھی کہ یوکرین کی جنگ رک جائے گی، ٹرمپ کے آنے کے بعد دنیا کو ایسا ہی لگ رہا تھا،
وہ اور ہم نے آپ کو کہا تھا یہ میجیکل چھڑی نہیں ہوگی کہ ٹرمپ آئے گا اور میجیکل چھڑی گھمائے گا اور سب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا ہے. آگے آنے والے دنوں میں چیزیں مزید کلیئر ہوں گی. تو یورپ سے یہ اتنی بڑی اناؤنسمنٹ آ رہی ہے، اور یہ پتہ نہیں پچھلے 100-150 سال میں مطلب یہ پہلی کنفرنٹیشن ہے اتنے بڑے لیول کی، یہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو امریکہ اور یورپ کے درمیان ہو رہی ہے، کہ ایک اتنے بڑے تنازع کے اوپر دونوں مختلف ہیں. حالانکہ ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے، الیکشن سے پہلے آپ چلے جائیں تو امریکہ اور یورپ سیم پیج کے اوپر تھے. صرف ایک شخص کے بدلنے سے اتنا موقع بدل گیا اور دونوں آمنے سامنے آ گئے. یہ بہت غیر معمولی یہاں پر موقع ہے. تو ایک نیا کرائسس ٹرمپ کے وہاں پر سامنے کھڑا ہے. اچھا، دوسری طرف ناظرین ہسٹورک ہم وہ مومنٹس دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی دنیا متحد ہو رہی ہے، اور اسلامی دنیا ایران کے ساتھ متحد ہو گئی ہے. ادھر چائنا اور ایران ہاکش، ایران کے اوپر جنگیں چھیڑ دینے والے لوگ لائے گئے ہیں، اور ادھر اسلامی دنیا سے اناؤنسمنٹ آ گئی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی. ایک تو ترکی سے بہت غیر معمولی خبر آئی ہے. ترکی کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان سے انہوں نے ناظرین یہ اناؤنس کیا ہے، انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ کسی بھی وقت اسرائیل ترکی کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. آئی ریپیٹ، ایران کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی وقت اسرائیل ترکی کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اور یہ فوری طور پر عالمی جنگ چھیڑ دے گا. اندازہ کریں، یہ ترکی کے ڈیفنس منسٹر نے بہت غیر معمولی، جس نے دنیا کو کافی ہلا کے رکھ دیا ہے، کہ ترکی کے ڈیفنس منسٹر نے اتنا بڑا بیان جاری کر دیا. اور ساتھ اردگان نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ بہت ہسٹورک لیول کی. ہم ہسٹورک بہت استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ سب ہی ایسا ہے، اس میں کچھ بھی معمولی نہیں ہے، یہ سب ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ ہسٹری کو ٹرن کر رہا ہے. تو ناظرین اردگان نے یہ اناؤنس کیا ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات کو ختم کر رہے ہیں. وہ اسرائیل کے ساتھ کبھی اب آئندہ تعلقات ڈیولپ نہیں کریں گے. انہوں نے تمام اسلامی دنیا سے ڈیمانڈ کی ہے کہ تمام تعلقات اسرائیل کے ساتھ ختم کیے جائیں، تمام تجارت اسرائیل کے ساتھ ختم کی جائے. پھر وہ ایک ریزولوشن یونائٹڈ نیشن کے اندر لے کر جا رہے ہیں، جس میں یونائٹڈ نیشن سے نکالنا اور عالمی سطح کے اوپر عام ایمبارگو، اسلحہ کی پابندی لگانا ہے اسرائیل کے اوپر. اور آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر سب سے پہلے سائن کس نے کیے ہیں؟ رشیا اور چائنا نے اس قرارداد کے اوپر، جس میں لکھا گیا ہے کہ تجارت بند کی جائے، اسلحہ بند کیا جائے. اس کے اوپر روس اور چین نے ترکی کی حمایت کر دی ہے. یعنی روس اور چین کی مدد کے ساتھ اسلحہ امبارگو لگانے کی طرف جو ہے وہ بات بڑھ چکی ہے. اور ادھر جو اسلامک نیشنز ہیں، عرب ورلڈ ہے، وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہی ہے. اور ناظرین جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے، یہ پہلی بار ایسا موقع ہے کہ یہ والا کمبینیشن بنا ہے. یعنی اسلامی دنیا یہ ایسا ہو رہا ہے 50 سالوں کے بعد کہ اسلامی دنیا دوبارہ سے متحد ہو رہی ہے اگینسٹ اسرائیل. پہلی بار 50 سالوں کے بعد ایسا ہوا ہے کہ اسلامی دنیا متحد ہو رہی ہے اگینسٹ اسرائیل. اور اسلامی دنیا اب کی بار زیادہ پاورفل ہے، زیادہ سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور اس کی جو اس کے اتحادی ہیں روس اور چین، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ان 75 سالوں میں پہلی بار ایسا موقع ہے. آپ دیکھیے اسرائیل کے نجائز قیام کے جو پہلے 20 سال تھے، یعنی 1973 تک، اس وقت اسلامی دنیا متحد تھی اور اسرائیل کو نہیں مانتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت اسلامی دنیا کمزور تھی اور تمام جنگیں اسرائیل سے وہ ہاری. پھر اسلامی دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی، آپسی جنگوں کا آغاز ہو گیا. اور اس وقت روس اور چین کبھی بھی اسلامی دنیا کے ساتھ اسرائیل کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. اور چین تو عالمی منظر نامے پر کبھی تھا ہی نہیں. آپ کولڈ وار دیکھیے، کولڈ وار میں آپ کو سوویت یونین نظر آئے گا، چین کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. تو چین تو کبھی عالمی سطح پر اتنا پاورفل تھا ہی نہیں. اب پچھلی صدی کے اندر چلے جائیں، اس کا کوئی کردار ہی نہیں تھا. اور سوویت یونین وہ کبھی بھی اسلامک ورلڈ کے ساتھ نہیں تھا اس طرح اسرائیل کے خلاف، ٹھیک ہے. تو پہلی بار یہ کمبینیشن بنا ہے. آج کیا ہے؟ اسلامی دنیا متحد ہو گئی ہے اسرائیل کے خلاف، زیادہ طاقتور ہے، زیادہ آرمڈ ہے، اور اس کے ساتھ زیادہ پاورفل چائنا، زیادہ پاورفل رشیا، یہ آ کر کھڑے ہو گئے. ادھر اسلامی دنیا زیادہ پاورفل، ادھر رشیا چائنا پاورفل، اور ان کا آپس میں اتحاد ہو گیا. تو یہ کمبینیشن آ کر کھڑا ہو گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے. تو بہت مشکل ہونے جا رہا ہے امریکہ کے لیے اس کمبینیشن کو توڑنا اور اس کو ہرانا. تو آج کی ویڈیو ناظرین بہت سپیشل ہے. آج ہم بہت خاص حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. اور آج چونکہ کلیئرٹی آ گئی ہے، ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے نام سامنے آئے تو مزید کلیئرٹی آئی ہے. تو آج ہم ڈسکس کریں گے ان پہلوؤں کو جو آگے آ کر دنیا کو ری شیپ کرنے جا رہے ہیں.
दुनिया किस डायरेक्शन के ऊपर चलने जा रही है, उन तमाम पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे। इसलिए बहुत खास वीडियोस को आपने आखिर तक देखना है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम एक ऐसे मोड़ के ऊपर खड़े हैं कि यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की जंगें एक तवील अरसा चलने के बाद उस लेवल के ऊपर, उस ब्रिंक के ऊपर, उस नहज के ऊपर आकर खड़ी हो गई हैं कि अगर यहां दोनों जगहों के ऊपर फिल फॉर सीज फायर नहीं करवाया गया तो फिर यहां से एक ग्रेटर वॉर, एक ग्लोबल वॉर, एक वर्ल्ड वॉर यहां से छिड़ सकती है। मान आप यूक्रेन के अंदर देखिए, नॉर्थ कोरिया से खबर आ रही है, नॉर्थ कोरिया के हवाले से, कि वो कम्बैट पोजीशन में बाकायदा तौर पर आ चुके हैं, वो यूक्रेन के खिलाफ बाकायदा तौर पर लड़ रहे हैं। तो इधर फिर मिडिल ईस्ट के अंदर आ जाइए, मेजर कन्फ्रंटेशन होने जा रही है और अमेरिकी इलेक्शंस की वजह से रेजिस्टेंस जो थोड़ा सा रिस्ट्रेन कर रही थी, जो मेजर कन्फ्रंटेशन नहीं हो रही थी कि अमेरिकी इलेक्शन का इंतजार करते हैं, इलेक्शन के बाद देखेंगे कि क्या होता है, तो अब वो भी चीजें वाज़ेह हो गई हैं। तो यहां पर भी मेजर कन्फ्रंटेशन, यानी यहां पर भी खित्ता बस दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है, बस तबाही के दहाने के ऊपर है और बड़ी जंग के दहाने के ऊपर है। तो अगर सीज फायर दोनों जगहों के ऊपर नहीं करवाया जाता तो ये दोनों जंगें हमें आलमी जंग के अंदर जो है वो इस वक्त लेकर जाने वाली हैं। इस नहज के ऊपर दुनिया खड़ी हुई है और इजराइल और नेटो ये दोनों दुनिया को आलमी जंग के तरफ धकेल रहे हैं और दोनों हारे हुए हैं। वहां नेटो हारा हुआ है, यहां इजराइल और नेटो दोनों हारे हुए हैं और दोनों किसी अमन मुज़ाकरात का हिस्सा, किसी मीनिंगफुल मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इनकी जो हठधर्मी है वो बेसिकली दुनिया को एक आलमी जंग की तरफ लेकर जा रही है। तो सवाल तो नाज़रीन ये है जो पूछा जा रहा था और जो सबसे बड़ा सवाल था इस वक्त दुनिया का कि ट्रंप के आने के बाद क्या तब्दीली होगी। क्या ट्रंप ने कहा था मैं जंगें खत्म करवाऊंगा, उनको बढ़ाऊंगा नहीं, तो क्या ऐसा होने जा रहा है? तो नाज़रीन, इस सवाल में मज़ीद क्लैरिटी ये आई है कि ट्रंप ने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नाम वाज़े किए हैं। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी खारजा, यूनाइटेड नेशन की जो उसकी जो एम्बेसडर होंगी और उसके अलावा CIA डायरेक्टर का भी नाम आना बाकी है, यानी जो वो लोग जिन्होंने डायरेक्शन देनी है। ट्रंप का तो सबको पता है कि वो क्या उसका जो आइडियोलॉजी है, जो सेक्रेटरी डिफेंस है उसका मतलब सबसे बड़ा अहम होता सेक्रेटरी खारजा, पता चलेगा फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। तो वो जो नाम नाज़रीन इस वक्त सामने आए हैं, बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है, बहुत हद तक क्लैरिटी आ गई है। इन तमाम ओहदों के ऊपर वो लोग लाए गए हैं जो अल्ट्रा प्रो इसराइल हैं, जो अल्ट्रा हॉकिश हैं अगेंस्ट ईरान एंड चाइना, रशिया नहीं, अगेंस्ट ईरान एंड चाइना। अच्छा, ये तमाम वो लोग हैं नाज़रीन, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी डिफेंस और बाकी यूनाइटेड नेशन की जो एम्बेसडर हैं, एक खातून, इन तमाम लोगों के इंटरव्यूज मौजूद हैं, बयानात मौजूद हैं, प्रेस टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें ये खुलकर इसराइल की हिमायत कर चुके हैं और फ़लस्तीनी रियासत, फ़लस्तीनी हुकूक, इस बारे में मतलब इनको बहुत ये बोल्ड हैं, बहुत ब्लंट हैं, मतलब ये कहते हैं कुछ भी नहीं, और ग्रेटर इसराइल और वो सारी चीज़ें, मतलब अल्ट्रा ज़ायनिस्ट आप इनको कह सकते हैं। मतलब इनके ख्यालात बिल्कुल वाज़ेह हैं और ब्लंट हैं। अब ये जो सेक्रेटरी खारजा है, इसका आजकल क्लिप अभी बहुत वायरल हुआ है जब से इसका नाम सामने आया है। तो कुछ प्रोटेस्टर खड़े थे और वहां पर मीडिया भी खड़ा था, तो ये हम वहां से गुजर रहा था तो इससे पूछा गया सीज फायर के हवाले से, तो इसने कहा कोई सीज फायर नहीं, सबसे पहले हमास को खत्म किया जाएगा। मतलब इस तरह की जो है ना बातें, जैसे ट्रंप ब्लंट है, बोल्ड है, वो कुछ भी कह देता है, कुछ भी कर देता है, आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे हार्ड लाइनर हैं, सारे एक्सट्रीम हैं और सारे हॉकिश हैं अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट चाइना और इसराइल के मतलब आखिरी हद के सपोर्टर हैं ये। ट्रम्प्स न्यू टर्म टारगेट्स ईरान, बैक्स इसराइल, कन्फ्रंट्स चाइना हेड ऑन। अब जरा ये हेडलाइन दो तीन देखिए। ट्रम्प टू अपॉइंट स्टॉन्च इजराइल सपोर्टर मार्को रूबियो एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये वो हैं जिनका मैंने बयान आपके सामने कोट किया है, स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ इजराइल, और ये भी चाइना हॉक हैं, ईरान हॉक हैं। तो इस तरह ट्रंप और उसकी जो डायरेक्शन होगी उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, वो काफी हद तक सामने आई। अब इसमें कुछ मजीद फैक्टर्स आप जरा देखिए कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। हैरड्स जो कि इजराइल का मीडिया है, उसने नाज़रीन आज रिपोर्ट किया है, उसने कहा है कि गजा के अंदर इजराइल इस तरह से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, यानी कि मुख्तलिफ मिलिट्री पोस्ट इस तरह से बना रहा है कि जैसे उसने गजा में एक लंबे अरसे के लिए रहना हो, इस तरह के मतलब बंकर्स, मिलिट्री पोस्ट और इस तरह का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहां पर बना रहा है, यानी गजा के ऊपर मुकम्मल कब्जा, कोई फलस्तीनी रियासत नहीं। देखिए, हमने हमेशा कहा कि टू स्टेट सोल्यूशन यहां पर कभी था ही नहीं,
لیکن گورنمنٹس کے لیول کے اوپر، یونائٹڈ نیشن کے لیول کے اوپر جب دنیا اکٹھی ہوتی ہے، جب OIC اکٹھی ہوتی ہے، جب G7، جب امریکہ بات کرتا ہے، برطانیہ، یورپ، سب کیا کہتے ہیں، رشیا، چائنا کیا کہتے ہیں، 2 اسٹیٹ. تو سب کو پتا ہے کہ 2 اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک سٹیٹس کو قائم ہے کہ یہ فلسطینی ایریا ہے غزہ، یہ فلسطینی ایریا ہے ویسٹ بینک جو کہ آکوپائڈ ہیں، لیکن ایریا تو ہیں. اگر یہاں پر فلسطینی نہیں بچیں گے، اگر ان کو نکال دیا جاتا ہے، تو پھر تو 2 اسٹیٹ آفیشلی دنیا کے اس بیانات سے ختم ہو گیا. دیکھیں، جو ملک نارملائزیشن کرنے جا رہے تھے اسرائیل سے، وہ اپنے لوگوں کو کیا کہتے تھے کہ ہم 2 اسٹیٹ لے کر دیں گے، فلسطینی ریاست لے کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب جب مطلب یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ غزہ پر وہ اس طرح سے قبضہ کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، اور جو وہاں پر جو محاصرہ کیا ہوا ہے ساری چیزیں، تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. یعنی دنیا ابھی تک 2 اسٹیٹ کے اوپر کھڑی رہی ہے. ہم گورنمنٹس کے لیول کے اوپر بات کر رہے ہیں، باقی سب جانتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ تو یہاں پر آئیڈیل ہی نہیں ہے. جب ویسٹ بینک اور غزہ، مطلب دنیا میں کوئی ایسی ریاست ہو سکتی ہے کہ اس کے ایک ایریا ادھر ہو، ایک ایریا ادھر ہو، تو اسرائیل نے ان کو رکھا الگ الگ اس لیے ہے کہ تاکہ کبھی فلسطینی ریاست نہ بن سکے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال دنیا کی کوششیں، دنیا کی باتیں، یونائٹڈ نیشن، یہ وہ آفیشلی ختم ہونے جا رہا ہے. یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اس تنازع کے اندر کہ وہ دونوں ایریاز کو ہتھیانے جا رہے ہیں اور فلسطینیوں کو نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا، ویسٹ بینک کے حوالے سے ان کے عزائم واضح ہیں کہ وہ ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر سوورینٹی چاہتے ہیں کہ ٹرمپ اس کو جو ہے وہ ریکگنائز کرے. اچھا، دوسری طرف آپ ذرا آج امریکہ سے جو انہوں نے کام کیا ہے، امریکہ نے بیان جاری کیا ہے کہ ہم اس کی ملٹری سپورٹ جاری رکھیں گے کیونکہ اسرائیل نے ناردرن غزہ کے اندر کوئی ہیومینیٹیرین لا کو وائلیشن نہیں کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس طرح بیان کیا جائے جو شمالی غزہ کی صورتحال ہے. ٹھیک ہے، جو بم گر رہے ہیں، جو سامنے گولیاں، جو ٹینکس گولے برسا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر کھانا پانی نہیں ہے، عورتیں اور بچے ہیں، نہ ہم فیل کر سکتے ہیں، بالکل ہم امیجن نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم کسی طور پر بیان نہیں کر سکتے ان لوگوں کی تکلیفوں کو. ٹھیک ہے، اور ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور امریکہ باقاعدہ طور پر یہ بیان جاری کر رہا ہے کہ ہیومینیٹیرین لا کو وائلیٹ نہیں کیا ہے اسرائیل نے. یقین مانیے، اسرائیل امریکی ڈپلومیٹک شیلڈ اور امریکی اسلحے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو کچھ امریکہ نے یہاں پر کام کیا ہے، مطلب اتنی سفاکیت دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور امریکہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو ان کے عزائم آپ کے سامنے ہیں. اچھا، اب ناظرین بات یہاں پر یہ ہے کہ امریکی، یورپی اور باقی جو تھنک ٹینکس ہیں دنیا کے، اور باقی امریکی آفیشلز، دیکھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کتنے استعفے آئے، بہت ساری فارمر ملٹری لیڈرشپ، یہ اور تمام جو اشارے آن گراؤنڈ ہیں، یہ تمام چیزیں امریکی انتظامیہ کو یہ سجیشن دے رہی ہیں اور وہ واضح کر رہی ہیں کہ سینسیبل، سوٹیبل اور اچھا اور پیسفل آپشن یہی ہے. اور سینسیبل یعنی اگر سینسیبل فیصلے کرنے ہیں، اگر اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ جنگ کو روک دیا جائے. یہ یک زبان ہے آفیشلز اور تھنک ٹینکس اور جو اور فارمر جو ملٹری لیڈرشپ ہے، ان سب کو سنیے. وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو جنگ سوٹ ہی نہیں کرتی. سینسیبل امریکہ اپنے مفادات کو اور ایون اسرائیلی مفادات کو دیکھتے ہوئے اس کو یہ جنگ جو ہے وہ روک دینی چاہیے. لیکن انا بھی تو اپنی جگہ پر ہے، تکبر بھی تو اپنی جگہ پر ہے، نیتن یاہو بھی تو اپنی جگہ پر ہے، اور گریٹر اسرائیل بنائیں گے وہ بھی تو اپنی جگہ پر ہے، وہ آئے ہی اس لیے تھے. تو اس ہاکش ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے اب کلیئرٹی بہت حد تک یہ آ گئی ہے کہ یہاں پر جنگ رکنے والی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی جنگ. اور اب جنگ کا جو ہوگا نا گھیرا، وہ چین اور ایران کے گرد ہوگا. یعنی ایران سے جنگ ہونے جا رہی ہے، یعنی چین کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہونے جا رہی ہے. اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں. اچھا، اب ناظرین یہ ان کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے کلیئرٹی آ گئی ہے کہ یہاں پر کوئی جنگ بندی سوٹیبل، سینسیبل یہی ہے، لیکن وہ لگ نہیں رہا کہ یہاں پر ایسا ہونے جا رہا ہے. تو اب ذرا دیکھیے، اب وہ غیر معمولی واقعات جو سامنے الائنسز بن رہے ہیں، اس کی بھرپور تیاری آگے ہو چکی ہے کہ امریکہ کو کیسے کنفرنٹ کرنا ہے. امریکہ کا یہ ایمپائر کا فائنل ڈکلائن ہوگا، یہ جنگ جو وہ چھیڑنے اس وقت جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مکمل طور پر اس کا ڈکلائن ہوگا. تو آگے ذرا دیکھیے دنیا کس طرح سے پوزیشن لے چکی ہے، اسلامی دنیا کیسے ریزسٹنس کے حق میں، ایران کے حق میں اس وقت پوزیشن لے چکے ہیں. سب سے پہلی خبر تو ایران اور رشیا کے حوالے سے ہے جو کہ ہسٹورک ہے
اور بہت ہسٹورک ہے. اور دونوں ناظرین معاہدہ سائن باقاعدہ طور پر کرنے جا رہے ہیں. پچھلے کئی مہینوں سے ہم ڈسکس کر رہے تھے, ایک اسٹریٹجک کمپریہنسو پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے. روس اور ایران کے درمیان باقاعدہ کوئی معاہدہ نہیں ہے. تعاون اس جنگ کے اندر بہت بڑا ہے, لیکن باقاعدہ کوئی معاہدہ ایگزسٹ نہیں کرتا. معاہدے کے تحت ریاستیں ایک دوسرے کو آ کر بچاتی ہیں, تو وہ معاہدہ ہونا بہت ضروری تھا. تو وہ معاہدہ کمپریہنسو پارٹنرشپ, یہ آج روس سے باقاعدہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ وہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے, مکمل تیاری ہو چکی ہے. اس کے لیے باقاعدہ سیرمنی ابھی آنے والے کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی, اور پھر وہ معاہدہ وہاں پر سائن کیا جائے گا, جس میں لامحدود روسی حمایت ایران کو حاصل ہوگی, لامحدود ایرانی حمایت روس کو حاصل ہوگی, اور جنگی طیارے ہر طرح, مطلب لامحدود ہے, انفینٹ جس کو آپ سپورٹ کہیں گے, وہ روس دینے جا رہا ہے. اور اگر ایران کے اوپر حملہ ہوگا تو روس پابند ہوگا ادھر سپورٹ کرنے کا, اور سیم وائس ورسا ایران ادھر جو ہے وہ پابند ہوگا. تو یہ بہت بڑا یہاں پر ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور ایران کی جو آئسولیشن کا ایک پیریڈ ہے, 4 دہائیاں ہیں جو ایران نے اس حالت میں گزاری ہیں, اور انتظار کرتے. 4 دہائیاں کتنی ہوتی ہیں؟ انتظار کرتے کہ کبھی وقت بدلے گا, کبھی دنیا بدلے گی, اور دنیا ایران کے ساتھ آ کر کھڑی ہوگی. تو جو اسلامک ریولوشن ہے وہاں پر وہ جو پورا سیٹ اپ ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا رہا ہے, اور دنیا کو جھکا نہیں ہے. دیکھیں ایران جھکا نہیں ہے, سارا پریشر اس کے سامنے جھکنے کے لیے تھا, وہ نہیں جھکا. اس نے جنگیں ایون فیس کی, اور اپنی اکانومی کی جو مسائل ہیں وہ سارا بہت کچھ فیس کیا. آگے بڑھتا رہا کہ دنیا بدلے گی, اور جو گریٹ پاورز ہیں ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہوں گی, اور ایران بہت پاورفل ہو کر اور سرخرو ہو کر نکلے گا. تو یہ ایک پورے آرڈر کی تبدیلی ہے. یہ پوری مطلب یہاں سے آپ کہتے ہیں نا کہ وقت پلٹا کھا رہا ہے, تو یہ وہ وقت یہاں سے پلٹا کھا گیا ہے. اس معاہدے کا یہ مطلب ہے, یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. دیکھیں ایک ملک کے ساتھ جب گریٹ پاور آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو مطلب یہی تو ڈیسائیڈنگ ہوتا ہے. یہی الائنسز, تو ایک الائنس اب پوری جنگ کا پاسا پلٹ کے رکھ دیتا ہے. اس پوری جنگ کے اندر اگر روس اتنی ملٹری سپورٹ نہ دیتا تو یہ جنگ اتنی مطلب اسرائیل کو جو شکست ہوئی ہے وہ اس طرح سے نہیں, پورا روس کا اس میں کردار ہے. اچھا, اب ناظرین روس اور چین باقاعدہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ یہاں پر کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیے کہ جو امریکہ ہے وہ اس کی کتنی رانگ ہیڈڈ اپروچ ہے. اب نئی جو امریکی انتظامیہ ہے وہ ہاکش ہے آن ایران اینڈ چائنا. رشیا کے حوالے سے ان کی وہی سوچ ہے جو ٹرمپ کی ہے. رشیا سے وہ صلح چاہتے ہیں, یوکرین کی وہ تمام جو عہدے داران ہیں یہ یوکرین کی جنگ بندی چاہتے ہیں, روس کے ساتھ صلح چاہتے ہیں, لیکن ایران اور چائنا کے اوپر جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں. تو آپ ذرا اندازہ کریے کہ روس سے وہاں صلح اور یہاں پر جنگ کیسے ہو سکتی ہے. ماضی میں چین اور روس اور ایران اور روس ان کے کوئی ایگریمنٹس نہیں تھے. تو آج جو بنیادی لیول کا فرق ہے, جو پرفاؤنڈ لیول کا فرق ہے, مطلب جس نے ساری بساط کو الٹ دیا ہے, جو پلٹا کھا دیا ہے, وہ یہی تو فرق ہے کہ روس, ایران, چین اور جو نارتھ کوریا یہ آپس میں بند گئے ہیں. ایک کے اوپر حملہ, سب کے اوپر حملہ ہے, ایک کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. پہلے وہ کہتے ہیں نا ایک ایک کو الگ الگ کر کے مار رہے تھے, اب وہ نہیں ہے, یہ الگ الگ نہیں ہے. ایران کے اوپر حملہ روسی مفادات کے اوپر حملہ ہے, چین کے اوپر حملہ روس اور ایران کے مفادات کے اوپر حملہ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا, مطلب روس کے ساتھ وہاں پر صلح اور یہاں, تو سب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ سب کا سامنا کر سکتے ہیں. ماضی میں بالکل معاملات مختلف تھے. ماضی میں ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ختم ہوئی, سینکشنز لگیں, اس کو بہت تھریٹ کیا گیا, بہت سارا نقصان اس کو پہنچایا گیا. اب یہ نہیں ہے. اب روس ایران کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرنے جا رہا ہے, اور چین کے معاہدے, تو کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا. مطلب یہاں پر ایک اسٹرانگ الائنس جو ہے وہ بن چکا ہے. آپ دیکھیے یہ جو امریکی سیکرٹری دفاع نومینیٹ ہوئے ہیں, ان کا ماضی کا ایک انٹرویو اس وقت چل رہا ہے, اور ان کا بیان دیکھیے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو چین ہے وہ امریکہ کو شکست دے دے گا. یہ اس کا ماضی کا انٹرویو ہے, کچھ دن پہلے کا, مطلب 1-1.5 سال پہلے کا. اور اس نے کہا کہ چائنا جو اپنی ملٹری ڈیزائن کر رہا ہے, جو اپنے اکوپمنٹ بنا رہا ہے, وہ سارے اس طرح سے ڈیزائن کر رہا ہے ٹو ڈیفیٹ یو ایس. یعنی وہ امریکی ملٹری کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ویپن بنا رہا ہے. مطلب وہ بنا ہی اس حوالے سے رہا کہ امریکہ کو اس نے ڈیفیٹ کرنا ہے, اس کو کیسے کنفرنٹ کرنا ہے. ان کی تمام, یعنی دیکھیں نا, امریکہ جو بناتا ہے وہ تو سب سے اوپر ہے نا, اس کے برابر سپر پاور تھا نا, تو وہ تو بنا رہا تھا نمبر 1 کیٹیگری کے, مطلب اس کے سامنے کوئی ڈیزائن نہیں تھا, وہ نئے نئے ویپن بنا رہا. چین نئے نئے بھی بنا رہا ہے, لیکن اصل جو اس کا ڈیزائن ہے
وہ مثال کے طور پہ ایئر کرافٹ کیریئر کو کیسے تباہ کرنا ہے، تو امریکہ تو ایئر کرافٹ کیریئر بنا رہا ہے نا جو دنیا میں پہلے اس لیول کا نہیں ہے. تو چین نے کیا بنایا، چین نے اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا کہ بھائی کیسے اس کے ایئر کرافٹ کیریئر کو تباہ کرنا ہے، وہ ویپن بنائے. تو یہ اس طرح سے مطلب وہ اس کا پورا فوکس اس کے اوپر ہے، اور سیکرٹری دفاع کہہ رہا ہے کہ چین ہرا دے گا. تو بھائی چین ہرا دے گا تو پھر چین سے جنگ کس طرح سے ہوگی. اچھا پھر آپ ذرا اسلامی دنیا کے حوالے سے دیکھیے یہاں پر اسلامی دنیا کس طرح سے پوزیشن لے چکی ہے فلسطین کے حق میں. جو میں نے کہا نا کہ یہ پچھلے 75 سال میں یہ پہلا ایسا موقع ہے کہ یہ کمبینیشن یہاں پر بنا ہے، فلسطین کے حق میں ریزسٹنس اور ایران کے حق میں وہ پوزیشن لے چکے ہیں. ذرا دیکھیے عرب مسلم لیڈرز شفٹ ریجنل سٹانس ایمڈ یو ایس ایڈمنسٹریشن چینج. پورا جو ریجنل سٹانس ہے، بڑی مسلم پارٹس تو مڈل ایسٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں نا، تو وہ پورا ریجنل سٹانس شفٹ ہو گیا ہے ایران کے حق کے اندر. گلف سٹیٹ کنسرنڈ آف ٹرمپ پوٹینشل اینٹی ایران اپروچ. فائنینشیل ٹائم کہ گلف سٹیٹ اچھا نہیں سمجھ رہی جو ٹرمپ اینٹی ایران اپروچ رکھنے جا رہا ہے. گلف سٹیٹ کو یہ بات پسند نہیں آ رہی. وہ گلف سٹیٹس جو ایران کو تباہ کرنے کے لیے 45 سال کوشش کرتے رہی ہیں، آج ان کو اینٹی ایران امریکی اپروچ پسند نہیں آ رہی ہے. یہ بنیادی تبدیلی ہے. پھر آپ لی مونڈے، یہ فرانس کا بہت بڑا سب سے بڑا میگزین ہے، یہ کیا لکھ رہا ہے، اس نے جو عرب اسلامک سمٹ ہوا ہے اس کو ایکسٹرا آرڈنری قرار دیا ہے، اور اس نے لکھا عرب اینڈ مسلم لیڈرز ہیو اسپوکن آؤٹ، کہ یہ بول پڑے ہیں، تبدیلی آ گئی ہے. A year after the first summit under Saudi leadership which ended in division، پہلا جو سمٹ ہوا تھا جو کہ ڈویژن کے اوپر ختم ہو گیا تھا، the new initiative calls for an arms embargo، لیکن اب تبدیلی آ گئی ہے، یہاں پر arms embargo لگانے کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے. and on Israeli occupation and suspension of membership in the United Nations General Assembly، اور UN سے نکلوانے کے اوپر اسرائیل کو اتفاق ہو گیا ہے، اور اسرائیلی آکوپیشن کے خلاف لڑنے کے لیے، کنفرنٹ کرنے کے لیے فلسطینی ریاست کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے. یہ فرانس کا میگزین لکھ رہا ہے. یہ اتنی بڑی تبدیلی یہاں آ چکی ہے اسلامک ورلڈ کے حوالے سے. تو یہاں پر ایران اکیلا نہیں ہے کہ جس کو مسل دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اصل میں امریکہ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے. یہ 2016 نہیں ہے کہ یہاں پر ایران ہے اس کے ساتھ جو مرضی کرو، اس کو مسل کرے، یہ وہ نہیں ہے. تو یہاں پر صلح کر لیں تو وہ بہتر ہے. تمام دنیا متحد ہو چکی ہے ان کے خلاف. ذرا ترکی سے دیکھیے کیا ہسٹورک خبریں آئی ہیں. پہلی تو خطرناک خبر ہے، اور ترکی کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے. ذرا ثبوت دیکھیے. اسرائیل میں اٹیک ٹرکی، ورلڈ وار 3 could break out at any time. Turkish defense chief warns of possible Israeli attack on Turkey. دیکھیں دنیا، اس لیے میں نے کہا نا بہت بھیانک ٹائم سے گزر رہی ہے. اب ترکی کہاں سے آ گیا؟ مطلب ترکی کا ڈیفنس منسٹر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسرائیل ترکی کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے. تو کچھ بھی یہاں پر ممکن ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سیز فائر کروایا جائے. اگر نہیں یہ سیز فائر ہوتا تو یہ معاملات بہت آگے جانے والے ہیں. تو اب یہ میں کوئی افسانہ تو نہیں سنا رہا آپ کو. ترکی کا ڈیفنس منسٹر آج اچانک اس نے بیان جاری کر دیا. تو یہ ہونے جا رہا ہے، ان کے سامنے کچھ ہوگا، پیچھے ایسی چیزیں چل رہی ہوں گی، تو یہ بیان انہوں نے جاری کیا. اسرائیل could attack Turkey at any moment says Turkish defense minister. ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت، اور جو اردگان نے اناؤنسمنٹ کی ہے، ہسٹورک آف آل ٹائمز، دنیا بدل رہی ہے. تمام تعلقات اسرائیل کے ساتھ ختم کیے جاتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ کبھی نئے تعلقات نہیں بنائے جائیں گے. اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کی تجارت ختم کی جاتی ہے. اسلامی دنیا کے ساتھ کہ ان سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اردگان نے اناؤنس کیا ہے کہ جو تجارت ہے اسرائیل کے ساتھ وہ ختم کی جائے. ہر طرح کے تعلقات اسلامی دنیا سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ وہ ختم کرے. جو اسلحہ کا امبارگو ہے وہ اسرائیل کے اوپر لگایا جائے. باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کے اندر لائی گئی ہے ریزولوشن، جس کو چین اور رشیا نے سپورٹ کر دیا ہے اسرائیل کے خلاف اسلحہ بندش کے لیے. میں نے کہا نا کہ چین نے پوزیشن لی ہے، بیجنگ ڈیکلیریشن کیا ہے، تو اس کو منوانا بھی آتا ہے اپنا ڈیکلیریشن. چین وہ نہیں ہے کہ پوزیشن لے لی اور نہیں مانی تو نہیں مانی، نہیں، یہ نہیں ہے چین. چین نے پوزیشن سوچ سمجھ کر لی ہے تو اس کو منوانا بھی آتا ہے. تو اب چین کی مزید آپ کو پاور یہاں پر استعمال ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا اب ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو ہسٹورک شفٹ آیا ہے نا، دیکھیں ایک ریجن نے ایک فیصلہ کیا، یو ٹرن لیا اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب یہ جو ایک پورا سال گزرا ہے، جیسے لیمونڈے نے لکھا کہ پہلا جو سمٹ ہوا اور وہ ڈویژن کے اوپر ختم ہوا، لیکن اب صورتحال بدل. یہ جو پورا سال ناظرین گزرا ہے یہ ٹرسٹ بلڈ اپ کے اوپر گزرا ہے، کیونکہ آپ کو اسلامی دنیا کے حوالے سے یہ معلوم ہے کہ ہماری تاریخ غداریوں سے بھری پڑی ہے،
چھرا گھونپنے، پیٹ میں چھرا گھونپنے سے بھری پڑی ہے ہماری تاریخ۔ تو یہاں پر ترکی، باقی ملک، یہ سارے اس میں تھے کہ بھائی اگر کوئی ایک ملک سٹینڈ لیتا ہے تو وہ ایک اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے ہی جو ہے وہ چھرا گھونپیں گے۔ مثال کے طور پہ اردگان کی رجیم چینج کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، تو ایک ملک کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ٹرسٹ بلڈ اپ ضروری ہے کہ سب متحد ہوں گے۔ تو یہ 1 سال اس میں گزرا ہے اور بہت دیر کی ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا تھا، بہت جلدی یہ اتحاد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہی ریئل ورلڈ ہے۔ اب ہم اس سے ڈیبیٹ میں نہیں پڑھتے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ ہو چکا ہے۔ اور چونکہ دیکھیں ایک اور بات باریک سمجھیں، میں ان کے اینگل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، صحیح غلط کو میں وہ ڈسکس نہیں کر رہا۔ دیکھیں عربوں نے ایک پوزیشن لی 50 سال کے بعد ابراہم اکارڈ کر کے، اسرائیل کو تسلیم کر کے۔ اب وہ ایک کیمپ میں جا چکے ہیں اور 50 سال کے بعد گئے ہیں۔ اب اسرائیل نے جب یہ سارا کچھ شروع کیا تو یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا کہ 50 سال کے بعد سوچ و بچار کے بعد ایک انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ ایک دن میں اس سے پیچھے ہٹ جائیں، جو کہ ہٹنا چاہیے تھا غزہ میں جو کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن میں ان کے اینگل سے آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا سوچ رہے تھے، کہ وہ کہہ رہے تھے، مطلب پھنس گئے تھے درمیان، ٹریپ ہو گئے تھے کہ ہم 50 سال کے بعد ادھر فیصلہ ہم نے کیا ہے ادھر اتحاد کا، اور اب کہاں جائیں ہم۔ تو یہ بڑی مطلب ایک سوچ و بچار کے بعد پھر وہ شفٹ ہوئے ہیں ٹورڈز ایران، حالانکہ وہ الائنس ایران کے خلاف بنا تھا۔ تو دیکھیں یہ آسان تو نہیں تھا واپس ایران کی طرف آنا، تو اس لیے وہ بلڈ اپ، ٹرسٹ بلڈ اپ میں یہ ٹائم لگا۔ اور پھر ایران کی جو گارنٹی ہے وہ روس اور چین نے دی ہے، اور ایران نے زبردست انگیجمنٹ کی اور بتایا کہ ہماری کوئی ہاسٹیلٹی نہیں آپ کے خلاف اور آپ کی ہمارے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اور اس ریجن کو بچانے کے لیے، فلسطین کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ تو یہ تبدیلی جو ہے وہ یہاں پر آ چکی ہے۔ اور دوسری بات اب جو رشیا اور چائنا کی ہے، اس وقت رشیا کے جو نیشنل سیکیورٹی جو چیف ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں چین میں، اور زبردست ملاقات، اور اس وقت تاریخ میں روس اور چین کی تاریخ میں آل ٹائم ہائی ریلیشنز ہیں۔ روس اور چین کبھی بھی اتنے اچھے تعلقات ان کے نہیں رہے، اور سیم آپ دیکھیے ایران، روس، چین، نارتھ کوریا، ان کے آپس میں کبھی اتنے تعلقات نہیں تھے جتنے اس وقت ہے۔ حالانکہ ایران اور جو عراق کی جنگ ہوئی تھی اس میں تو سوویت یونین عراق کے حق میں تھا، صدام حسین کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ آل ٹائم ہائی ان کے یہاں پر ریلیشنز ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف آپ یورپ میں دیکھیے وہاں پر کیا کرائسس ہے، اور وہاں پر یوکرین کا معاملہ جو ہے وہ سمٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یعنی جو چیز آسان لگ رہی تھی وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، وہاں پر بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ذرا یورپ سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو دیکھیے، نیٹو میں ڈپلائے ٹروپس ٹو یوکرین اف ٹرمپ کٹ سپورٹ، ایکس یو کے پی ایم بورس جانسن۔ اگر ٹرمپ نے اپنی سپورٹ روکی تو ہم نیٹو ٹروپس وہاں پر لے کر جائیں گے اور ہم فنڈ کریں گے، اور $300 بلین رشیا کے وہاں یورپ میں ہی ہیں اور وہ ان کو حوالے کر سکتے ہیں۔ ادھر بائیڈن ٹرمپ کو کہہ رہا ہے کہ یوکرین کی حمایت جاری رکھی جائے، اسی پالیسی کو کنٹینیو کیا جائے، اور یورپ کہہ رہا ہے اگر ٹرمپ نہیں بھی کرتا تو ہم وہاں پر جو ہے وہ اب جنگ جاری رکھیں گے، جنگ نہیں روکیں گے۔ اور بلنکن نے جو آج سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، بلنکن یہ کہہ رہا ہے کہ نارتھ کوریا کی جو فوجیں ہیں وہ باقاعدہ طور پر لڑنا شروع ہو چکی ہیں اور اس کا ہم ٹف رسپانس دینے جا رہے ہیں، یہ بلنکن کی اناؤنسمنٹ ہے۔ تو بات ناظرین یہ ہے کہ ٹرمپ واقعتاً یوکرین کی جنگ بندی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ریلی وہاں پر جنگ بندی چاہتا ہے، اور اس کے سارے یہ عہدیدار یہ بھی وہاں پر اس بات کے اوپر متفق ہیں، یہ زیادہ نیٹو کی حمایت نہیں کرتے، یہ یوکرین کی جنگ بندی اور رشیا کے ساتھ صلح چاہتے ہیں۔ لیکن اب وہ اصل لائن میں آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں کہ ٹرمپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا، یعنی یوکرین کی جنگ بند کرنے کے لیے اب ضروری ہے کہ پہلے مڈل ایسٹ کی جنگ رکوائی جائے، یہ ظلم رکوایا جائے۔ آئی ریپیٹ، یوکرین کی جنگ رکوانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مڈل ایسٹ کی جنگ رکوائی جائے، یعنی ٹرمپ چاہتا ہے، اس میں بالکل کلیئرٹی ہے، یوکرین کی جنگ بند وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اب جو یورپ سے ریزسٹنس آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں روکیں گے، آپسی کرائسس پیدا ہو گیا ہے، تو اب ضروری ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کی جنگ بند کروائے۔ وہ کیوں؟ دیکھیں جب مڈل ایسٹ کی جنگ بند ہوگی، ٹھیک ہے، تو دیکھیں یوکرین کی جنگ روکنے کے لیے ایک پوری دنیا کی اب ایفرٹ چاہیے، جتنا معاملہ وہاں پر خراب ہو گیا ہے، اور یورپ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں روکیں گے، تو ایک ریکنسیلیشن پوری دنیا میں چاہیے، ایک کنسنسس پوری دنیا میں چاہیے۔ مڈل ایسٹ کی جنگ کے ہوتے ہوئے کنسنسس کیسے؟ دیکھیں سعودی عرب کا اہم ترین رول ہے، یو اے ای کا اہم ترین رول ہے، قطر کا اہم ترین رول ہے، ترکی کا اہم ترین رول ہے۔ ترکی نے کتنی جو ڈپلومیسی ہے وہ کروائی ہے یوکرین اور روس کے درمیان، یو اے ای نے کتنی بڑی ڈپلومیسی روس اور یوکرین کے درمیان، قطر نے کتنا رول ادا کیا ہے۔
تو اگر آپ مڈل ایسٹ کے اندر جنگ روکیں گے، اگر اس کو روکیں گے، تو یہ سارے ممالک مل کر ٹرمپ کو ہیلپ کریں گے اس کی ایفرٹس کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے، یوکرین کی جنگ روکنے کے لیے۔ اگر ان سارے ملکوں کے اوپر تلوار لٹک رہی ہوگی، جنگ ان کے دروازے کے اوپر کھڑی ہوگی، یہ کہاں رکوائیں گے یوکرین کی جنگ کو؟ یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ اب ایکویشن بدل گئی ہے۔ دیکھیں یورپ سے یہ جو ریاکشن آیا، یہ تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یورپ کہے گا کہ وہ جنگ نہیں روکیں گے، حالانکہ یورپ کی اکانومی کا بھٹا بیٹھ چکا ہے، اور نیٹو یورپ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے، حالانکہ مڈل ایسٹ کی جنگ وہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں تو انگیجمنٹ ہوگی، ترکی، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، باقی تمام ملک، ایران، دیکھیں ایران روس کے ساتھ بات کرے گا، چائنا روس کے ساتھ بات کرے گا، تو یہ ایران کے اوپر جنگ چھیڑ کر، مڈل ایسٹ کی جنگ بڑھا کر، ساؤتھ افریقہ آپ دیکھیں وہ جا کر کوارڈینیشن کرے گا، انڈیا وہ جا کر کوارڈینیشن کرے گا، تو ساری دنیا ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہوگی یوکرین کی جنگ رکوانے کے لیے۔ لیکن اگر وہ مڈل ایسٹ کی جنگ کو جاری رکھتا ہے اور کہتا ہے ایران کے اوپر جنگ اور چائنا کے اوپر جنگ، یوکرین کی جنگ نہیں رک سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اتنی بڑی، تو ٹرمپ کہاں جائے گا مجھے بتائیے؟ پورا امریکہ اس وقت آواز اٹھا رہا ہے فلسطین کے لیے، اور پورا امریکہ آواز اٹھا رہا ہے کہ یوکرین میں امن ہونا چاہیے، ساری دنیا امن کی بات کر رہی ہے، تو پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا ہے، یہ تبدیلی آ چکی ہے۔ تو اگر ٹرمپ یہ سوچتا ہے کہ یوکرین کی جنگ روک کر وہ ایران اور چائنا کے اوپر چڑھ دوڑے گا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، نہ یوکرین کی جنگ رکنے والی ہے، اور یہ سارے جو فرنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ آج آپ دیکھیے روس اور چین ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران ان کے ساتھ کھڑا ہے، نارتھ کوریا، اور آج سعودی عرب یہ امریکہ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ ایران کو تباہ کرو، آج سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر ہاتھ ہولہ رکھو، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایران کے ساتھ جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ آج سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ ایران جانا میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے، یہ ایم بی ایس آج سعودی عرب کی پالیسی یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ نہیں ہے، یہ ماضی نہیں ہے، امریکہ کو یہ بات سوچنی ہوگی، اسی کو سینسیبل پالیسی کہا جا رہا ہے، اسی کو سوٹیبل پالیسی کہا جا رہا ہے۔ اگر امریکہ ان زمینی حقائق کو دیکھے بغیر اپنی اس ایگو کے اندر فیصلہ کرتا ہے اور اسرائیلی لابی کے پریشر کے اندر وہ فیصلہ کرتا ہے جو کہ بائیڈن کرتا رہا ہے، تو یہ امریکی امپائر کا فائنل ڈکلائن اور فائنل خاتمہ ہوگا۔ دنیا دیکھے گی یہ ساری۔ ایران کا بیان آیا، انہوں نے کہا کوئی پریشر نہیں برداشت کریں گے، اور انہوں نے کہا میکسیمم پریشر وڈ ریزلٹ ان میکسیمم ڈیفیٹ، کہ جتنا پریشر ڈالیں گے اتنا ناکامی ہوگی۔ اور ایران کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے وی آر ریڈی ٹو کنفرنٹ یو ایس ایٹ آل لیولز، پوری طرح سے ہم تیار ہیں۔ تو یہ باتیں کچھ لمبی ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، اور ابھی تو میں نے بہت مختصراً یہ دنیا کے منظرنامہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔